کہانی کا عنوان شب غم، قسط نمبر 2۔ اچھا عمیر، کیا تم کو تاعمر کسی سے محبت نہیں ہوگی، یعنی عشق؟ اذلان نے کافی متوازن لہجے میں کہتے ہوئے اس کو دیکھا تھا تو وہ چند ثانیے خاموش رہا۔ ہوگا، اور مجھے لگتا ہے کہ مجھے اپنی شریک حیات سے ہی ہوگا۔ اس کے چہرے پر ایک اطمینان بھری مسکان تھی، جیسے اس نے اپنے دل میں کسی کو نہیں آنے دیا تھا۔ تو وہ لوگ اس کی مسکان کو دیکھ کر مسکرائے تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اس کی زندگی میں آنے والی لڑکی خوش قسمت ترین ہوگی۔ ویسے شریک حیات ہوگی کون؟ زہیب نے آخری سی کوشش کی تھی کہ وہ شاید کچھ اگل دے۔ اللہ کو پتہ ہے، اس نے معصومانہ انداز میں کہا تھا۔ کوئی کزن؟ الحمدللہ کوئی بھی نہیں، سب بڑی ہیں اور شادی شدہ ہیں، اس نے ہنستے ہوئے بتایا تھا، جیسے اس کے کندھوں سے بھاری بوجھ سرک گیا تھا۔ اچھا، ویسے تجھے کسی نے پسند نہیں کیا کبھی؟ عاصم نے پوچھا تو اس کی آنکھوں کے سامنے ایک دھندلی سی شبیہہ آئی تھی۔ ہاں، وہ لڑکی تھی ایک، جس نے ایک بار اس کو بتایا تھا کہ وہ اس کو اچھا لگتا ہے، مگر اسے نہیں معلوم تھا کہ کون ہے، نہ ہی اس نے جاننے کی کوشش کی تھی۔ کبھی کبھی وہ اپنا کوئی نقش چھوڑ جاتی تھی، مگر وہ کبھی سامنے نہیں آئی تھی۔ اس کا دیا گیا خط وہ کبھی پڑھ ہی لیا کرتا تھا۔ جو بھی تھی، وہ اس کو کافی پسند کرتی تھی۔ اس کی شکل ہے ایسی، اس پر ترس کھا کر کوئی شادی کر لے وہی بہت ہے، پسند کرنا تو بہت دور، بلکہ بہت ہی زیادہ دور کی بات ہے۔ زہیب کو ویسے بھی عادت تھی روسٹ کرنے کی، سو ان میں سے کوئی برا نہیں مناتا تھا۔ عمیر نے ہنس کر بس نفی میں سر ہلایا تھا۔ چل دیکھیں گے تجھے کون حور پری ملتی ہے۔ یوں ہی وہ لوگ کافی دیر باتیں کرتے رہے، اور عمیر گھر آیا تو دماغ پر یہی بات تھی، کون ہوگی وہ لڑکی، کیا نام ہوگا اس کا۔ آج پہلی بار وہ شریک حیات کے متعلق سوچ رہا تھا، اور نہ اس کا دھیان کبھی اس طرف نہیں گیا تھا۔ تعلیمی دور اتنا مصروف گزرا کہ اس کا دھیان کبھی اس طرف گیا ہی نہیں تھا، اور جب سے جاب لگی تھی تو ایک پل بھی خود کے لیے نہیں ملا تھا کہ جا شریک حیات کے متعلق سوچتا۔ آج تو کافی عرصے سے پلان بنا رہے تھے ملنے کا، جو آج مکمل ہو پایا، اور ان سے مل کر فریش ہو گیا تھا۔ عمیر بیٹے، مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ اگلے دن وہ آفس سے آیا تو امی جان نے کھانا اس لیے لگانے کے بعد اس کی طرف دیکھا تھا۔ جی امی جی، کہیے۔ اس نے فوراً ان کی جانب سوالیہ نگاہوں سے دیکھا تھا۔ بیٹا، میں چاہتی ہوں کہ اب تم شادی کر لو۔ امی کی بات کے بعد اس کا منہ کی طرف جاتا ہاتھ رکا تھا۔ کیا یہی لائف اٹریکشن ہے؟ جو سوچ رہا تھا وہی ہو رہا تھا۔ خیریت؟ عمیر نے الجھن بھرے انداز میں استفسار کیا۔ ہاں نا، اب تم برسر روزگار ہو، عمر بھی یہی مناسب ہے، اور تم پر کوئی خاص ذمہ داری نہیں ہے، سو میں چاہتی ہوں کہ تمہارا گھر بس جائے۔ امی جان نے جیسے فیصلہ کر لیا تھا۔ امی جان، ابھی مشائم کی ذمہ داری ہے، اس کے فرض سے سبکدوش ہو کر اپنے بارے میں سوچوں گا۔ اس نے فوراً اپنی چھوٹی بہن کا نام لیا تھا، جس میں اس کی جان بستی تھی۔ بیٹا، ابھی وہ کالج جاتی ہے، پھر یونیورسٹی جائے گی، اور یوں بھی کافی سال ہیں، اس کی فکر نہ کرو۔ ویسے بھی تمہارے ابو جی بھی کئی بار کہہ چکے ہیں، امی نے اس کے ماتھے پر بکھرے بالوں کو پیچھے کرتے ہوئے آہستگی سے بتایا تھا۔ اس نے بس ان کو دیکھا تھا کہ جیسے اسے کوئی جواب سمجھ نہ آیا ہو۔ کیا ہوا، کوئی اعتراض ہے تمہیں؟ امی جان نے اس کو خاموش دیکھ کر پوچھا تو اس نے نفی میں سر ہلایا۔ تمہاری نظر میں کوئی لڑکی ہے، میرا مطلب کوئی پسند ہے؟ امی نے پوچھا تو وہ بے ساختہ ہنس دیا۔ نہیں امی جی، آپ کو جو بھی پسند ہے مجھے منظور ہے، اس نے مسکرا کر سب ان پر چھوڑ دیا تھا۔ میرا فرما بردار بیٹا، دراصل میں نے ایک لڑکی دیکھی ہے، بڑی پیاری ہے، تمہیں یقیناً پسند آئے گی۔ امی نے مسکرا کر محبت بھرے لہجے میں کہتے ہوئے اس کا ماتھا چوما۔ امی جی، بس وہ نفاست پسند ہونی چاہیے، رنگ و روپ سے مجھے کوئی سروکار نہیں، اس میں یوں کہہ لیں آداب معاشرت ہونے چاہیے۔ عمیر کو جانے کیوں اب یہ خدشہ ہونے لگا تھا کہ اللہ جانے وہ کیسی ہوگی، ان دونوں کی نب پائے گی یا نہیں۔ میں ماں ہوں اور سب جانتی ہوں، تمہارے مزاج کے عین مطابق لڑکی ملی ہے، امی نے تفاخر سے کہا تو وہ مسکرا دیا تھا۔ مشرقی لباس میں مشرقی لڑکیوں کا حسن مزید نکھر جایا کرتا ہے۔ مہندی رنگ کی گھٹنوں تک آتی شرٹ، سفید کیپری اور سر پر دوپٹہ لیے وہ کافی حسین لگ رہی تھی۔ دوپٹہ نماز اسٹائل میں لیے وہ بیڈ کے کنارے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ بائیں ہاتھ کی تیسری انگلی میں موجود انگوٹھی اس بات کی ضمانت تھی کہ اب وہ کسی اور کی امانت ہے۔ اللہ جی، مجھے اس انسان سے شادی نہیں کرنی، پلیز وہ دے دینا جو میں چاہتی ہوں۔ اس کی آنکھوں سے گرم سیال بہتا گال بھگو رہا تھا۔ کہاں سے مل گئی میں ان کو، اللہ کرے کوئی اور لڑکی اس لڑکے کو پسند آ جائے۔ اس نے دل سے دعا مانگی تھی، مگر شاید قبولیت کا وقت آیا ہی نہیں تھا، یا دعا پہلے ہی بارگاہ الہی میں شرف قبولیت حاصل کر چکی تھی۔
اس کو ایک ذرا بھی تمنا نہیں تھی کہ وہ اس انسان کو دیکھے یا کچھ اس کے متعلق سوچے، بس دل اسی شخص کے لیے رو رہا تھا جس کو وہ مسند پر بٹھا چکا تھا۔ بھائی آپ کو تجسس نہیں ہو رہا کہ کون ہے وہ لڑکی؟ آج اتوار ہونے کی وجہ سے وہ گھر تھا، سو اس کو فارغ دیکھ کر مشائم اس کی طرف آ گئی اور صوفے پر دھڑم سے بیٹھتے ہوئے بولی، بس اس کو اٹھنے بیٹھنے کا پتہ ہو، یہی بہت ہے۔ اس کے یوں بیٹھنے پر چوٹ کرتے ہوئے اس نے جتایا تھا تو وہ پہلو بدل گئی۔ ہاں ویسے کافی سلیقہ شعار ہے ماشاءاللہ، چلیں بہن نہ صحیح منگیتر آپ کو بالکل آپ کے جیسی ملی ہے۔ مشائم نے ہنستے ہوئے کہا تو اس نے کندھے اچکائے، مگر کہیں نہ کہیں وہ چاہتا تھا کہ اس کا تذکرہ ہو۔ اچھا بھائی ان کا نام ہے کومپل۔ وہ نام سن کر چونکا تھا۔ یہ کیا نام ہے؟ اس کے ماتھے پر بل پڑے تھے۔ اتنا پیارا نام تو ہے۔ مشائم نے کہا تو اس نے بغیر کوئی بحث لگائے بس سر ہلایا تھا، اور وہ اتنی پیاری۔ پلیز مشائم، مجھے اس کی خوبصورتی کے قصیدے نہیں سننے۔ اس نے ایک دم ٹوک دیا تو وہ کندھے اچکا گئی۔ تصویر نہ بھیجوں پھر؟ یعنی آپ کو تو واسطہ نہیں نا ان کی خوبصورتی سے؟ مشائم نے کہا تو اس نے سر ہلایا۔ اسے واقعی کوئی غرض نہیں تھی کہ وہ کیسی تھی۔ بہن کے سامنے منگیتر کا ذکر جھجک کا باعث تھا۔ شادی کی ساری تیاریاں مکمل تھی، دن بھی طے ہو چکے تھے۔ یہاں کومل کا دل کسی اور کے لیے دھڑک رہا تھا، وہاں ہی زہیب بھی رو کر پاگل ہو چکا تھا۔ ماما پلیز پاپا سے کہے نا، میں کومل کے بغیر نہیں رہ سکتا، زہیب زخمی لہجے میں کہہ رہا تھا تو ماں کا دل مٹھی میں آیا، مگر انا کا پرچم سر بلند تھا۔ میں نے بہت سمجھایا ہے مگر وہ مان نہیں رہے۔ بیٹا کومل کے والدین انکار کر چکے ہیں اور تمہارے پاپا کبھی مان کر نہیں دیں گے، تم بھول جاؤ اس کو۔ ماما کی بات پر وہ دکھ سے بس ان کو دیکھتا رہا۔ میں اس کو بھولوں گا یا نہیں یہ تو بہت بات کا قصہ ہے، مگر آپ لوگ اپنے بیٹے کو مسکراتا دیکھنے کے لیے ترسیں گے۔ وہ غصے اور دکھ سے کہتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ آپ غلط کر رہے ہیں اس کے ساتھ، وشما بہن نے دکھ سے کہا تھا۔ تم ماں نہ بنو، کومل کو اس گھر میں کبھی نہ آنے دوں میں۔ تمہاری پھپھو بہو کی بار باہر سے لے آئی اور میری بیٹی کو پوچھا نہیں، تو میں اپنی بار پاگل ہوں جو اس کومل کو سینے پر مونگ دلنے کے لیے بیال ہوں۔ وہ سر جھٹک کر نخوت سے کہتے ہوئے وہاں سے چلی گئی۔ کاش میں کچھ کر سکتی بھائی، آپ کی محبت بھی بڑوں کی مے کی بھینٹ چڑھ گئی۔ وشما نے گہری سانس ہوا کے سپرد کی۔